أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. آج ماہ ربیع الاول شریف کی یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی تاریخ اور انگریزی حساب سے سپتمبر کی 6 تاریخ ہے اور کئی واقعات اور کئی اہم تاریخی حوالے سے فیصلے ان تاریخوں میں ہوئے. ایک سب سے بڑی نعمت اور دولت تو اس ماہ مبارک میں دونوں عالم کے تاجدار اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سب سے محبوب اور پیارے اور آخری رسول حضور نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بڑی کثرت کے ساتھ آیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک ہمارا مسلمانوں پر احسان ہوا کہ ان نے اپنے رسول کو، عظیم رسول کو مبعوث فرما دیا. تو حضور کی تشریف آوری اور بالخصوص مسلمانوں کا ذکر کر کے قرآن مجید نے فرمایا کہ ان پر ہمارا احسان ہوا کہ اپنے رسول کو ان میں مبعوث کر دیا، بھیج دیا. تو جن کی طرف حضور تشریف لائے اور جو آپ کی لائی ہوئی دولت اور نعمت اور اسلام سے مستفید ہوئے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس نعمت کا مسلمان آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کا ذکر کرتے رہے کہ حضور تشریف لانے والے ہیں. اس وقت جو مسلمان تھے اور جب آپ تشریف لے آئے تو اس وقت سے بھی ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک آپ کی ولادت کا ذکر، تشریف آوری کا ذکر ہوتا رہے گا. مفسرین عظام نے لکھا ہے کہ حضور نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صرف معجزہ نہیں بلکہ معجزات کا مجموعہ ہے. یعنی اس ایک معجزے میں بے شمار معجزات. تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ہماری مسجد حاضہ میں روز بعد نماز مغرب تحدیث نعمت اور اللہ تعالیٰ تبارک کی اس عظیم نعمت عظمیٰ کے ذکر کے لیے محفل ہو رہی ہے. کل بھی ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ 12ویں شب تک ہوتی رہے گی اور یوں تو پورا سال جب تک زندگی ہے ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی. جیسے کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں زباں تا قوت گردہاں جائے گی ثنائے محمد قوت دل پذیر، کہ جب تک میرے منہ میں زبان ہے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہوتی رہی. اور دوسری طرف ایک اہم بات بھی آپ کی طرف یہ توجہ کروانی ہے کہ 7 سپتمبر سن 1974 میں ایک تحریک جو سن 1953 سے چلی تھی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، بالخصوص پنجاب کے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دیں اس میں اور علماء کو اسیر کیا گیا، بڑی شدید تکلیفیں دی گئیں اور بہت کوششوں کے بعد 7 سپتمبر سن 1974 کو ہماری پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کو، احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا. ویسے تو وہ کافر ہی تھے، ان کا کفر کسی بھی مسلمان سے، علماء تو علماء، کسی عام مسلمان سے بھی پوشیدہ نہیں تھا. لیکن سرکاری طور پر پوری اسمبلی نے جب انہیں کافر قرار دیا تو پوری دنیا میں جا کر جو وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، تو پاکستانی حکومت اور اسمبلی میں جب انہیں کافر قرار دیا گیا تو عوام الناس کو اور لوگوں کو دنیا میں بیوقوف بنانا ان کے لیے بڑا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ہی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا. تو اس دن کے حوالے سے جو 7 تاریخ سن 1974 کو فیصلہ ہوا
میں نے جن کتابوں میں پڑھا، درس کی کتابوں میں، اس زمانے میں جو کورس کی کتابیں تھیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور میٹرک میں جو پڑھائی جاتی تھیں، ان میں بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں ان قادیانیوں اور احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو گویا کہ ان کو کافر قرار دینے میں پورے پاکستان کا ایک ایک فرد، ایک ایک مسلمان شامل ہے بالواسطہ، کیونکہ جتنے بھی لوگ اسمبلی میں پہنچے ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے چنے ہوئے تھے، اور وہاں پہنچ کر ان سب نے متفقہ طور پر اس قرارداد کا ساتھ دیا، تو پورے پاکستان کے مسلمان اس میں شامل ہوئے۔ اس دن کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ یہ عقیدہ کس قدر اہم نوعیت کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 3 4 آیات نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ہیں، اور علماء نے تو اس سے بھی زیادہ بہت بکثرت آیات سے یہ ثابت کیا اور واضح ہوتا ہے، یعنی بعض آیات کو نص قطعی اور بالکل واضح طور پر، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور لیکن وہ ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر۔ تو ایسی آیات بھی واضح قرآن مجید میں ہے کہ جو واضحتاً نص قطعی کے طور پر حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرماتی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی نئے نبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ نے سورہ بقرہ شریف کی صرف ابتدائی آیات میں جو مومن کی صفات بیان فرمائی، ان میں بھی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ مومن کی شان یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب وہ اس پر ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید، اور جو اس سے پہلے نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن وہی ہیں کہ جن کا ایمان قرآن مجید پر بھی ہے، اور قرآن مجید سے جتنی پہلی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان ہے، اور قرآن مجید پر بھی ہے۔ اور قرآن مجید کے بعد اللہ تعالیٰ و تبارک نے اور قرآن نے کسی وحی کا، کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے بھی پتہ چل گیا اس آیت مقدسہ سے بھی کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اسی طرح جو آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی، اس میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور جو دین تمہارے لیے پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ یعنی اس دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور دین کے ساتھ کوئی مرا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگا سوائے دین اسلام کے۔ اور یہ آیت، اس آیت کے بارے میں یہ بھی آیا کہ یہ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ارشاد فرمایا تھا کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ میرے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ جہاں اور ارشادات آپ نے ارشاد فرمائے، یہ بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تم آخری امت ہو، یعنی اس خطبے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح سے بکثرت احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ اور بہت سے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو مدینہ شریف میں روکا کہ تم یہاں رک جاؤ، اور اپنے ساتھ غزوہ تبوک میں آپ نے انہیں نہیں لے کے گئے، یعنی مراد یہ تھی کہ تم یہاں پر مدینے میں میرے نائب کی حیثیت سے اور یہاں عورتوں اور بچوں اور دیگر معاملات کی انتظام اور اس کی حفاظت میں رہو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کر جاتے ہیں، یعنی خواہش یہ تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا مرتبہ میری بارگاہ میں وہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کو بھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے روایت کیا۔ اور وہ حدیث شریف
جو کہ اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث شریف تو حد تواتر کو پہنچ گئی، یعنی کثرت کے ساتھ اس کو محدثین نے اور اس عہد صحابہ سے لے کر آج تک بیان کرتے چلے آئے. اسی طرح ایک جماعت صحابہ نے اس حدیث شریف کو بیان کیا. میں اس حدیث شریف کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موقع ہے اور عقیدہ ختم نبوت کو بھی وضاحت کرتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کی تشریف آوی کا بھی یہ حدیث مبارک جو ہے ذکر کرتی ہے. بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت علی بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت نے اس کو بیان کیا. اور تاریخ دمشق میں تو انہوں نے ان سینکڑوں صحابہ کو بیان کیا جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. وہ حدیث کیا ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتیں روایت کر رہی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں، اور فرمایا کہ میں احمد ہوں، اور فرمایا کہ میں ماہی ہوں، یعنی کفر کو، دلالت کو، برائیوں کو، شرک کو مٹانے والا ہوں. اور فرمایا میں حاشر ہوں، یعنی میرے قدموں پر تمہارا حشر ہوگا. قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو تم سب وہاں حاضر ہوگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے. فرماتے ہیں میرے قدموں پر تمہارا حشر ہوگا. اور فرمایا کہ میں عاقب ہوں. عاقب کے معنی یہ بیان فرمائے گئے یعنی وہ کہ جس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، یعنی میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. تو آیات مقدسہ قرآن مجید کی بکثرت ہے جو اس ضمن میں اس عقیدے کو واضح کرتی ہیں، اور اسی طرح سے احادیث کو کثرت کے ساتھ ہیں. میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کے فتاوی سے صرف ان کے جو الفاظ انہوں نے اس عقیدے کی اہمیت پر بیان فرمائے وہ میں عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ عقیدہ کس قدر نازک عقیدہ ہے کہ جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے اور بد مذہبوں اور دینوں کے ساتھ تعلق، اٹھنا بیٹھنا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتتے ہیں. آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ان سے ایک سوال آیا، اتنا وقت نہیں کہ اس کی تفصیلات میں جایا جائے کہ سوال کیا تھا، اسی نے ایک عبارت میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا. اور آگے فرماتے ہیں مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد، سمد کہ وہ احد ہے، سمد ہے، بے نیاز ہے، لا شریک لہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، جاننا فرض اول وہ مناتی ایمان ہے، یعنی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید پر ایمان لائیں. فرماتے ہیں یوں ہی بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ان کے زمانے میں و ان کے بعد کسی نئے جدید نبی کی بعثت کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اجل و جزء ایمان ہے، یعنی یقین اور ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے کہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے جدید نبی کا آنا تصور اور گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے. فرماتے ہیں کہ یہ نص قطعی قرآن ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کا منکر یعنی اس کا انکار کرنے والا، نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، اس میں کوئی معمولی سا شبہ کرے، نہ شاک، اور فرماتے ہیں یہ شاک بھی نہیں بلکہ اس شاک سے ادنا ضعیف، اس شک سے بھی کوئی ہلکا لفظ اور ذوق کی طرف جانے والا، اور بلکہ آگے فرماتے ہیں اس احتمال سے بھی اگر ہم پیچھے جائیں اس سے بھی توہم اور اس سے بھی ہلکا خلاف رکھنے والا، قطعا اجماعا کافر اور ملعون ہے، یعنی وہ عذاب کا مستحق ہے، جہنم کے عذاب کا مستحق ہے جو ایک کم سے کم ہلکے سے ہلکے خیال کی طرف بھی جائے تو مخلد فی النیران ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ ہی میں جانے والا اور ہمیشہ اس میں رہنے والا. نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے عقیدے ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر. ایسا شخص اور جو اس سے واقف ہو جائے اور پھر اس کو کافر نہ جانے تو فرماتے ہیں وہ بھی کافر، اور جو اس کے کافر ہونے میں شک و تردد کو راہ دے وہ بھی کافر ہے، اور اس کا کفر بھی جو ہے وہ واضح ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی عبارتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اس نے سوال میں جو سائل نے باتیں پیش کی کہ جو ان کی طرف سے کفریہ عبارتیں تھیں. اتنا وقت نہیں کہ اس کی طرف میں جاؤں، میں صرف ایک بات آخر میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی اسمبلی میں جب مولانا شاہ احمد درانی علیہ رحمہ نے قرارداد پیش کی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ قرارداد کی بحث کئی مہینوں چلی، اور اسمبلی میں جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو قادیانیوں میں کھلبلی ہر طرف پھیل گئی تھی، اور مرزا ناصر جو اس وقت اس کا نائب تھا اور ظفر اللہ جو خارجہ ہمارے پاکستان کا اس زمانے میں وزیر تھا وہ بھی قادیانی تھا، تو اس نے رابطہ کر کے اسمبلی میں یہ کہا کہ ہمیں بھی صفائی کا موقع دیا، ہمیں کافر قرار دینے کی جو قرارداد پاکستان کی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے
اس کے لیے ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم اسمبلی میں آئیں اور آ کر کے اپنی وضاحت کریں. تو مولانا نورانی صاحب، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب اور حیدرآباد سے حضرت علامہ سید محمد علی صاحب تھے اور عبدالستار خان نیازی صاحب بھی اس زمانے میں اسمبلی میں تھے. یہ 4 علماء اہل سنت میں سے موجود تھے. مولانا نورانی صاحب سے کچھ لوگوں نے کہا، علامہ اظہری صاحب بھی تھے، کہ پھر تو یہاں بحث چل جائے گی اور مناظرہ ہوگا. تو ہمارے علماء نے کہا بالکل اس کو موقع دیا جائے، ہم گفتگو اور کلام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو 13-14 پیج پر وہ اپنی وضاحت لے کر کے آیا، جس میں اس نے یہ لکھا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ سچا نبی ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس پر وہی اتری ہے. یہ کاغذ لے کر، وہ تحریر لے کر جب وہ اسمبلی میں پہنچا تو ہمارے علماء نے اس کو بیان فرمایا جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور پوری اسمبلی کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا اس وقت کہ پوری اسمبلی چاروں طرف سے بند تھی. علماء کہتے ہیں 2.5-3 سال اسمبلی کو شروع ہوئے ہو چکے تھے اور ہم اس میں موجود تھے، اور کوئی پرندہ، کوئی کاغذ، کوئی چیز اسمبلی کے ہال کے اندر باہر سے داخل نہیں ہو سکتی. ان جالیوں سے اسمبلی کی جو چاروں طرف جالیاں لگی ہوئی تھی، ان جالیوں میں سے سب اسمبلی کے لوگوں نے یہ دیکھا منظر کہ ہوا جو اے سی کی جیسے ہوا آتی ہے ان میں سے ہوا کے سوا کوئی چیز نہیں آ سکتی تھی. ایک پر وہاں کی طرح سے نکلا ہوا ظاہر ہوا جو اسمبلی میں داخل ہوا، اسمبلی ہال کے اندر. اور داخل ہوتے ہوتے وہ پرچہ جو وہ لے کر کے بیٹھا ہوا تھا معاذ اللہ کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین اور مردود کو نبی اور کہ اس پہ وہی اتری ہے نعوذ باللہ، یہ ثابت کرنے کے لیے جو لکھ کر لایا تھا، وہ آتے آتے سیدھا اس کاغذ کے اوپر آ کے گرا. اور جب اس کو قریب آپ فرماتے ہیں ہم نے جا کر دیکھا تو غلاظت اور گندگی جو تھی، یعنی انتہائی جسے غلاظت کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر پوری پھیل گئی تھی. وہ مضبوط ہو گیا اور حالت اس کی اس موقع پر خراب ہو گئی تھی. ہمارے علماء نے بیان فرمایا یہ معجزہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اس پر دیکھا. اس کا ظاہر ہوا کہ اس غلاظت اور گندگی کے اس کاغذ پر گرنے کے بعد مبہوت ہوا، اس کی حالت خراب ہوئی، کہنے لگا آئی ایم ڈسٹرب، اور اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کلام کر سکے. بہرحال گفتگو بہت ساری ہوئی، اتنا وقت نہیں، لیکن حقیقت یہ ثابت ہو گئی کہ علماء نے فرمایا کہ ہم نے جو کوششیں کی، ہمارے پیچھے زندہ رسول حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد اور ہماری اعانت پر تھے، اور ان لوگوں کو ہر مقام پر ذلت و رسوائی ہوئی. چنانچہ پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور اس کے بعد یہ کافر تو تھے ہی لیکن پوری دنیا میں یہ ذلیل اور رسوا ہوئے. اور مولانا شاہ محمود درانی صاحب نے اور دیگر علماء نے بھی یہ بیان کیا کہ اس کے بعد دنیا کے مختلف دوروں میں جب ہم گئے اور ان سے مناظرے ہوئے، الحمدللہ بہت سے ایسے سینکڑوں لوگ تھے جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہوئے. تو یہ ایک تاریخی دن تھا 7 ستمبر 1974 کا. اس حوالے سے میں نے یہ عرض کیا کہ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ کہ حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ ایسا قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ کوئی مسلمان اس میں شک اور تردد تو کیا بلکہ دور کی کوئی معمولی سا گمان بھی اس طرف نہیں جا سکتا. وہ آخر دعوانا